دور کسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت اچھی چڑیا تھی۔ وہ بہت محنتی چڑیا تھی۔ کچھ دن پہلے ایک حادثے میں اس کا پتی مر گیا تھا۔ ٹونی چڑیا اب گھونسلے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کا ایک انڈا تھا جس میں سے کچھ دنوں تک بچہ نکلنے والا تھا، لیکن اب ٹونی چڑیا کی صحت کچھ دنوں سے بہت خراب تھی۔ ایسے ہی وہ ایک دن ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ ڈاکٹر جی، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ہر سمے چکر ہی آتے رہتے ہیں، آپ مجھے کوئی دوائی دے دیں جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تمہارے اس مرض کی دوا میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تم زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گی۔ تم اب آرام کرو۔ ڈاکٹر جی، ایسا نہ کہیں، میں اگر اکیلی ہوتی تو مرنے سے کبھی نہ ڈرتی، لیکن میرے ساتھ میرا ایک انڈا ہے جس میں سے بچہ نکلنے والا ہے۔ آپ پلیز کوئی دوائی دے دیں، بس میرا بچہ بڑا ہو جائے، پھر میں مر بھی گئی تو میرا بچہ اس قابل ہوگا خود سے ہی اپنی زندگی جی سکے۔ میں تمہیں کیسے دوائی دے دوں؟ جو بھی دوائی تمہیں دوں گا تمہارا مرض کم ہونے کی بجائے بڑھے گا۔ اور پھر چڑیا نراش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں گمسم سی ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے انڈے کا کیا ہوگا؟ اگر میں مر گئی تو مجھے اپنے انڈے کسی کو دے دینے چاہیے جو میرے بچے کا دھیان رکھ سکے، لیکن ایسا کون ہوگا جو میرے بچے کا دھیان رکھ سکے؟ میں ایسا کرتی ہوں، کوے کے پاس چلی جاتی ہوں، میں بھی تو بہت بار اس کے کام آئی ہوں، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر ٹونی چڑیا کوے کی طرف چلی جاتی ہے۔ کوے بھیا، شاید اب میں زیادہ سمے تک زندہ نہ رہ سکوں، مجھ پر دیا کرو۔ ٹونی، تم بیمار ہو؟ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بچے بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ کوے بھیا، یہ میرا انڈا ہے، اس میں سے کچھ ہی دنوں میں بچہ نکلنے والا ہے، آپ پلیز میرا انڈا اپنے پاس رکھ لو، اگر میں مر گئی تو میرے چھوٹے سے معصوم بچے کا کیا بنے گا؟ ہاں بابا نا، اگر کوئی اور کام ہوتا تو شاید میں مان ہی جاتی، اتنی بڑی ذمہ داری ہم سے نہیں لی جاتی۔ میرے تو اپنے انڈے سے بچہ نکلنے والا ہے، ویسے بھی تمہارے طوطے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسی کو دے آؤ۔ اور پھر ٹونی چڑیا وہاں سے نراش ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ چمکیلی، کیا تھا جو تم ایک اچھا کام کر لیتی؟ اپنے انڈے کی رکشا کر رہی ہوں، اچھا کام ہی کر رہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتی کسی اور انڈے کی رکشا۔ ٹونی چڑیا سیدھی طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، میرا یہ انڈا تم اپنے گھونسلے میں رکھ لو، میں بہت بیمار ہوں، میرا کچھ پتا نہیں، مر جاؤں گی۔ تم تو جانتی ہو میں اکیلا ہی رہتا ہوں، بھوجن کو بھی جانا ہوتا ہے، بھلا میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اس انڈے کو تم ایسا کرو، کبوتر کے پاس لے جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر چڑیا نراش ہو کر کبوتر کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن کبوتر بھی چڑیا کا انڈا اپنے پاس نہیں رکھتا، اور پھر ٹونی چڑیا واپس اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے، اور پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ کالو جی، اب تم میرے لیے اچھا سا بھوجن لایا کرو، سارا دن انڈے پر بیٹھ بیٹھ کر میں کمزور ہو گئی ہوں۔ جس دن سے تم نے انڈا دیا ہے میرے حصے کا بھی بھوجن کھا رہی ہو، کمزور کیسے ہو رہی ہو تم؟ مجھے تو چڑیا پر بہت دیا آ رہی ہے، ساری عمر چڑیا کا بھوجن چرا چرا کر کھایا ہے ہم نے۔ اگر مجھے تمہارا ڈر نہ ہوتا تو میں ٹونی کا اس سے انڈا لے لیتا۔ اگر اتنی ہی دیا آ رہی ہے تو چلے جاؤ اس کے پاس۔ اور پھر باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی چمکیلی سوتی ہے، کوا چپکے سے ٹونی چڑیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ٹونی چڑیا مری پڑی تھی۔ کوا یہ دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ چڑیا، تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہمیں؟ بچوں، کمنٹس کر کے بتاؤ، اب ٹونی چڑیا کے انڈے کا کیا ہوا ہوگا؟ کالو کوا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا یا چیل اس انڈے کو کھا جائے گی؟